الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك دعين. اس سے پہلے کی آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے انسانوں کے انجام کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور بطور خاص اہل مکہ کو ایک باغ والوں کی کہانی سنا کر عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی تھی. ساتھ میں یہ بات آئی تھی کہ ناقدری کرنے کے نتیجے میں اللہ کا عذاب اس طرح بھی نازل ہوتا ہے کہ اللہ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے اور ہری بھری کھیتی کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، تو آخرت کا عذاب تو اور خطرناک ہوگا اور بڑا ہوگا. اس کے بعد کی آیتوں میں متقیوں سے متعلق کچھ اہم بات، اور ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، دونوں کے انجام کا تذکرہ. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقیناً متقی انسان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں سے بھری جنت ہے. متقی وہ انسان جو تقوی و طہارت کی زندگی گزارتا ہے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. جس کی مثال حدیث میں اس طرح دی گئی ہے کہ کوئی انسان کسی خاردار کانٹے دار گلی سے گزر رہا ہو اور وہ گلی بالکل تنگ و پتلی گلی ہو، تو گزرنے والا انسان بڑے احتیاط کے ساتھ گزرتا ہے، ہر طرف سے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتا ہے اور اپنے بدن کو بھی سکیر لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے گلی پار کرتا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی خار اور کسی کانٹے سے الجھ جائے اور اس کے رفتار میں کمی آ جائے، جب وہ گر جائے اور نقصان اٹھانا پڑ جائے. وہ انسان بڑی احتیاط کے ساتھ گزرتا ہے. اسی احتیاط کے ساتھ گزرنے کا نام تقویٰ ہے. دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اگر اس کا خاص خیال نہیں رکھے گا تو گناہ میں انسان ملوث بھی ہو جائے گا، اس سے دو چار بھی ہو جائے گا، اور پھر اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل و دشوار بھی ہو جائے گا. تو ایسے متقی انسان جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور تقوی و طہارت کی زندگی گزارتا ہے، اللہ نے ان کے لیے اپنے پاس ایسی جنت تیار کر کے رکھا ہے جس میں بے انتہا نعمتیں ہیں، جہاں سکھ چین ہے، جہاں آرام و سکون ہے.
کفار مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی جس طرح گزرے اللہ نے ہمیں مالوں سے مالا مال کر دیا ہے، ظاہری اسباب و وسائل بھی عطا کر دیا ہے، ہر قسم کی سہولیات بھی فراہم کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے خوش ہے. اور جب یہاں اللہ ہم سے خوش ہے، مرنے کے بعد بھی جنت کے حقدار ہم ہی ہوں گے کہ وہاں بھی اللہ ہم سے خوش ہوگا اور وہاں بھی جنتوں کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرے گا. پھر اہل اسلام کو بتائیں، مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، کوئی روزی دیتا ہے، کوئی روزی چھین لیتا ہے. دنیا میں تم تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہو، حیرانی و پریشانی مبتلا ہو، مصائب و آلام سے گھرے ہوئے ہو، اور چار جانب سے دقت و پریشانی کا تمہارا سامنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم سے راضی نہیں ہے. یہ دیکھو ہمارے ساتھ پربہار زندگی گزر رہی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، اب تو اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے. اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی اللہ ہم سے خوش ہوگا اور تم ویسے ہی لکیر کے فقیر رہ جاؤ گے. قرآن اس کے کیا جواب دیا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا فرما برداروں کو، مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اگر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ تمہیں جنت ملے گی، جنت اس لیے ملے گی کہ اللہ کی عبادت و فرما برداری وہ کرتے ہیں. تمہیں جنت کیوں ملے گی؟ تم تو اللہ کی بندگی کرتے رہی ہو، لیکن ساتھ ساتھ تم بگاڑتے ہو اور ہانکتے ہو، ڈھیگ مارتے ہو کہ اللہ ہم سے یہاں خوش ہے، اللہ وہاں بھی ہم سے خوش ہوگا، دے گا وہاں. اس کو قرآن نے کہا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ دنیاوی زندگی میں ایک انسان کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کمپنی کا کام کرنے والا آدمی کمپنی کا خاص خیال کرتا ہے. اس میں سے بعض ورکرز ایسے ہوتے ہیں جو منمانی کرتے ہیں. کیا دونوں کے ساتھ کمپنی کے مالک کا ایک ہی انداز کا ویوہار ہوتا ہے؟ ایسی بات ہر انسان کا ایسا نہیں ہے. جو انسان اللہ کی بندگی بجا لاتا ہے اور جو انسان اللہ کی عبادت سے سرتابی کرتا ہے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر کیسے کرے گا؟ اگر تم اس قسم کی برابری کی بات سوچتے ہو کہ یہاں تکلیف میں مسلمان ہیں، وہاں بھی تکلیف مسلمان رہیں گے، ہم یہاں بھی آرام سے ہیں، وہاں بھی آرام سے رہیں گے، کئی فتح قانون کیسے فیصلہ کرے؟ پھر اللہ نے فرمایا ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ بات جو تم بول رہے ہو کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو، جس کو پڑھ کے سناتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس کتاب میں یہ لکھ دیا گیا ہو کہ تم جیسے بھی کارروائی کرو، کیسی بھی حرکتیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں تمہیں سرخروئی کی دولت سے مالا مال کرے گا؟ تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی اس دستاویز ہے، یہ لکھی ہوئی شکل میں کوئی تبادلہ تمہارے پاس موجود ہے کیا؟ ایسی بات نہیں ہے. ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے وہاں وہ چیز ہوگی جس کو تم چاہو گے. بھائی کہیں لکھ کے کسی نے دیا ہے، اس سے پہلے تمہارے باپ داداؤں نے دیا، تمہارے بزرگوں نے دیا، تمہارے پرکھوں نے لکھ کے دیا. تمہارے پاس کوئی کتاب لکھی ہوئی موجود ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ مکہ کی سرزمین پر لوگ آئیں گے، اچھے برے سب ہوں گے، نبی کی مخالفین بھی ہوں گے، موافقین بھی ہوں گے. مخالفین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا برتاؤ ہوگا کہ جنت میں آرام سے بھیج دے گا؟ ایسا کہیں لکھا ہوا تم نے دیکھا ہے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے کوئی ایسا عہد و پیمان ہمارے ساتھ ہے جو قیامت تک جاری ہو؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تم جو چاہو گے
وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرنا چاہو گے اسی کے مطابق عمل ہوگا؟ کہ ہم سے تم نے اس قسم کا عہد و پیمان کر لیا ہے، یا تمہارے باپ دادا نے اس قسم کا عہد و پیمان ہم سے کیا ہوا ہے کہ ہماری ضروریت اور ہماری نسل کے سارے افراد جنت میں آرام سے جائیں گے؟ یا تو تمہارے پاس کوئی کتابی چیز ہے، لکھا ہوا نوشتہ ہے، اس میں لکھ دیا گیا کہ من چاہی زندگی تم گزارو گے، جو چاہو گے وہی کرو گے، یا اللہ سے تمہارا کسی کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے کہ قیامت تک تم جیسی حرکتیں کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خلاف کارروائی نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں پورا اختیار دیا جائے گا، تم اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہو کر لو، جنت میں جاؤ کہ جنت میں اعلیٰ درجے میں جاؤ، یا کس طرح رہو، اس قسم کی عہد و پیمان، قول و قرار، سمجھوتا اللہ سے تم لوگوں کا ہو چکا ہے، ظاہر سی بات نہیں ہوا ہے۔ پھر کہا سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ان سے پوچھئے ان میں سے کون ایسا ہے جو اس کے ذمہ دار بنے گا، ضامن بنے گا؟ یہ باتیں کہتے ہیں بہکی بہکی کہ دنیا میں ہم آرام سے ہیں تو مرنے کے بعد بھی آرامی سے رہیں گے۔ اس قسم کی بات بیان کرنے والا تمہارے اندر کوئی نمائندہ ہے؟ تمہاری قوم کو کوئی ترجمان ہے؟ کوئی کفیل و سربراہ ہے؟ کوئی ضمانت نہیں دینے والا ضامن ہے جو اللہ سے بات کر سکے ٹھیک ہے ہم ضمانت لیتے ہیں یہ ہمارے ماننے والے سارے افراد ہم ان کو جنت میں لے آئیں گے؟ ایسا کوئی ہے؟ ام لہم شرکاء، یا ان کے پاس کوئی شریک ہے اللہ کا؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، چاہیے کہ یہ اپنے شریکوں کو لے آئے اگر یہ سچے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی شخصیت ان کے پاس ہوگی جنہیں لوگوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے اور انہوں نے پٹی پڑھا دی تم جیسا کچھ کرو ہم تمہارے لیے کافی ہے، ہم جنت میں تو پہنچا ہی دیں گے؟ ایسا کوئی اللہ کا شریک تمہاری نگاہ میں ہے؟ فلیاتوا بشرکائہم، چاہیے کہ لوگ اپنے شریکوں کو لے آئے، ان کانوا صادقین، اگر سچا ہے تو ایسا ضرور کرے۔ بڑی اہم بات قرآن مجید نے کفار و مشرکین سے متعلق بیان کی ہے، اور افسوس ہے اسی قسم کی باتیں مسلمانوں کی بعض تنظیموں پر فکر آتی ہیں، بدعت و خرافات کے دنگل میں پڑے ہوئے، شرکیات اور کفریات سے دوچار ہیں، لیکن دھڑلے سے بولتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم ہی جنت میں ہیں۔ اسی انداز سے یہاں بھی ہماری بڑی تعداد ہے، وہاں بڑی تعداد ہوگی، لوگ باضابطہ ٹھیکہ لیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں، اس طرز عمل پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں جنت تک پہنچا دیں۔ پرچیاں لکھ کے نہیں آتی، شجرہ لکھ کے نہیں آتا، قبر میں باضابطہ نوشتہ تحریر قبر کی دیوار میں سانٹ دی جاتی، یہ فلاں کی مرید ہے اور فلاں سے تعلق رکھنے والے افراد ہے، منکر نکیر اسے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ آج لوگوں کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے بعض بزرگوں کے سلسلے میں لوگ عقیدہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کائنات بھی ہوگا تو کیا ہو گیا، یہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کو منوانے میں اللہ کے سامنے مچل جائے، ناز و نخرہ کرے، اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سب کو جنت میں نہیں پہنچا دیں گے۔ قرآن کہتا ہے ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم، کیا ان کے پاس ایسے شریک لوگ ہیں جو یہ کام کر سکے؟ ایسے شریکوں کو بلائے اگر وہ سچے ہیں۔ جبکہ قیامت کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق جہاں آپ کی شفاعت کبریٰ کے نصیب ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے، ایک لمبی مدت تک حساب کتاب کا معاملہ نہیں ہونا ہوگا، تو حیرانی و پریشان میں کچھ لوگ ایک چھوٹی سی تنظیم بنا کر آپس میں مشورہ کریں گے کہ کب تک یہ حیران و پریشان ہے، چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ تو بابا آدم ہے،
سارے انسان کے بابا ہیں، ان سے کہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے چھٹپٹا رہی ہے، میدان محشر میں بے یار و مددگار گھوم پھر رہی ہے، ذرا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ کہیے تو پہنچیں گے حضرت آدم کے پاس، کہیں گے نہیں بھائی ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جنت میں فلاں درخت کے کھانے سے منع کیا تھا، ہم نے کھا لیا، کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو؟ نوح علیہ السلام کے اسی انداز کا جواب، ابراہیم خلیل اللہ کا ایسے ہی جواب، موسیٰ کلیم اللہ کا ایسے ہی جواب، عیسیٰ روح اللہ کا ایسے ہی جواب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچیں گے، وہ سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ کو منائیں گے، خوب بے انتہا اللہ کی ہم کو تعریف کریں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد سر تعطا واشفع تشفع، محمد سر اٹھائیے، مانگیے آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، سفارش کی جائے، آپ کی سفارش تسلیم کی جائے گی۔ انبیاء مرسلین کا حال ہے کہ دم نہیں مار پاتے، نفسی کا عالم ہے، اللہ کے سامنے بولنے کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں بدعت و خرافات کے سرتاج میں ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم مچل جائے کہ جب تک اللہ سے منوا نہیں لیں گے وہ آگے نہیں بڑھیں گے، یہ بھٹائی کی بات ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ کوئی شریک جن کی شراکت میں ان کو بڑا ناز ہے اور اسی پر غرور و پندار میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو ہمیں جنت پہنچا ہی دیں۔ اگر ایسا ہے فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، ایسے شریکوں کو ہمارے سامنے کھڑا کریں، اگر سچا ہے کہ اللہ جہنم بھیجنا چاہے اور ایک جنت میں لے جائے، ایسے لوگ نہ کریں۔ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جس دن پنڈلی کھل جائے اور لوگوں کو سجدہ کے لیے بلایا جائے، فلا یستطیعون، تو لوگ سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں، سجدہ نہیں کر سکتے۔ پنڈلی کھلنا بعد مفسرین لکھے یہ محاورہ ہے، یعنی پریشانی کا ظہور ہونا، یعنی قیامت تو پریشانی، دوسرا راز کا ظاہر ہو جانا، تمام لوگ کی حقیقتیں وہاں کھل جائیں گی، اور تیسرا جو حدیث میں ہے کہ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کھلے گی، پاؤں ہے اس طرح کپڑا ہم پہنتے ہیں، کپڑا اٹھا دیا، پاؤں کو وہ حصہ کھل گیا، اس حصے کو پنڈلی بولتے ہیں، کہ اللہ جس دن اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں سامنے اللہ کی سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، لیکن جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا وہاں سجدہ کر ہی نہیں سکتے، اس کی پیٹھ تختی بن جائے، وہ جھک ہی نہیں سکتے۔ رام ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کا ہم اس کی تفصیل بتا نہیں سکتے، کس قسم کا لباس ہوگا جسے کھولا جائے گا، پنڈلی کی کھلنے کی کیفیت کیا ہوگی، ہم اس کی تفصیل بتا نہیں سکتے کیونکہ حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ ہم نہ کیفیت بتا سکتے ہیں، البتہ اللہ کے جسم کے جن اعضاء کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، ہم ان اعضاء کو انہی کے لائق مانتے ہیں، جس شان کے لائق اللہ کے لیے وہ اعضاء ہوں گے ہم اسی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، کیسے؟ اللہ کو ہمارے گھر ہاتھ دونوں اللہ کے، اللہ کی ٹانگ بھی ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹانگ اور پیر ہے، کیسا ہے؟ اللہ کو، اللہ کے کان بھی ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے کان ہے، لیکن ہماری طرح ہے نہیں کہہ سکتے، کان اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر شاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں، کیسی ہے آنکھ؟ اللہ کا وَيَحْضِرْكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ کا وجود ہے، کیسا وجود ہے وہ اللہ کو معلوم۔ تو قرآن میں جن چیزوں کا یا حدیث رسول میں اللہ کے جسم کے جن اعضاء و جوارح کا تذکرہ کیا گیا، ہم ہم اسی انداز سے مانتے ہیں جیسا اللہ کے شان میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہے۔ بس لوگ کہتے ہیں اللہ ہے لیکن اس کا جسم نہیں،
اللہ دیکھتا ہے لیکن آنکھ نہیں ہے، اللہ سنتا ہے لیکن کان نہیں ہے، اللہ پکڑتا ہے لیکن ہاتھ نہیں ہے، اللہ چلتا ہے مگر ٹانگ نہیں ہے، یہ سب بکواس کرتا ہے۔ جب حدیث و قرآن میں اس کی صراحت موجود ہے تو ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ اس لیے ہم ایسے ہی مانتے ہیں جیسے قرآن میں، ہم اس کے اپنے انداز تفسیر نہیں کر سکتے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہمارے طرف سے 5 انگلی ہے، اس میں موڑنے کی طاقت ہے، ایسے خط اور نشانات بنے ہوئے نہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کا جسم ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے، ہمارا مٹی کا جسم نہیں ہے اللہ کا، اللہ کا جسم اللہ کی شان کے لائق ہے۔ کہا جس دن کی پنڈلی کو کھول دیا جائے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور لوگوں کو اللہ کی بارگاہ بالکل سامنے سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، لوگ سجدہ کر نہیں سکتے۔ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت و خالی تاری ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اس لیے کہ انہیں دنیا میں سجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا جب وہ صحیح سالم تھے، دنیا میں صحیح سالم تھے، چل پھر سکتے تھے، کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتے تھے، رکوع سجود قیام و قعود کر سکتے تھے۔ اللہ نے انہیں سے بلایا آؤ نماز کے لیے، تو نماز پڑھنے کے لیے آیا نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں اس کے جاؤ جلال کو دیکھا کہ بھی جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، چلو اللہ کے سامنے اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے سجدہ ریزی کر لیں گے۔ وہاں پہنچ کر بھی انسان سجدہ نہیں کر سکے گا، اس کی گردن جھکے گی نہیں، اس کی پیٹھ مڑے گی نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا کہ نماز صحیح سالم حالت میں اس سے پہلے پڑھ لیجئے کھڑے ہو کر، کہ آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق نہ مل سکے۔ بہت سے لوگ ہیں جوانی ویسی گزار دی ہے، بڑھاپے میں کچھ مالداری آ گئی ہے، فارغ البالی آ گئی ہے، خوشحالی آ گئی ہے، اب کچھ کام کاج نہیں ہے، یا گھر کے لوگوں سے پریشان ہے، گھر والے بھاگ اٹھتا ہے یہاں سے جاؤ کہ اور کنارے میں کھانستا رہو، تو کہیں کچھ نہیں ہے، تو مسجد میں جا کے بیٹھا رہتا ہے اور چل پھر ٹھیک سے در سکتے نہیں ہے، کرسی پہ بیٹھا یا نیچے بیٹھا اور اس کے بعد اشارہ میں نماز پڑھتا ہے، گردن بھی جھکا نہیں پاتا۔ کیا کہتا ہے؟ جب صحیح سالم تھے تمہیں سجدہ کے لیے نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو نماز کے لیے آتے نہیں تھے۔ اب تم میدان محشر میں سوچو گے کہ نقد انعام والے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما برداروں کو جنت میں بھیجے گا اور فرما برداری کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے اللہ کے پیشان اللہ کی بارگاہ میں اس کی پینڈلی کے سامنے سجدہ ریزی کر لے اور سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بڑی بات ہے، اگر کسی انسان سے سجدہ کی توفیق چھین لی گئی ہے بہت بڑا محروم ہے۔ اگر کسی انسان کو مسجد کے دروازے سے مسجد کے اندر داخل ہونے کی توفیق نہیں ملتی ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ بدنصیبی اس کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر تک نہیں بلاتا۔ تو کسی کو وزیر اعلیٰ اپنے دروازے بلائے، انسان بڑا خوش و خرم ہوتا ہے، دیدی نے بلایا۔ کیوں خوش ہوتے بھائی؟ کہ بڑی شخصیت آپ کو بلا رہی ہے۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ فلاں صاحب کو میرے دروازے گزرے نہ دینا، تو انسان منہ چھپا کے باہر رہتا ہے کہ بڑی بے عزتی ہو جائے۔ اب اگر کسی انسان کو اللہ کے گھر میں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی ہے تو یہ نہ سوچے کہ ہم مسجد نہیں جا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق چھین لی ہے اور اسے مسجد سے اور اپنے گھر سے دھکے لے کے باہر کر دیا۔ تو کل قیامت کے دن انسان سوچے گا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لے، قرآن کہتا نہیں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھل جائے گی اور انہیں سجدہ کے لیے بلایا جائے گا پھر وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوگی، وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت و خواری چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود ہم سالمون، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جا رہے تھے، جب یہ صحیح سالم تھے سجدہ کر سکتے تھے تب سجدہ نہیں کیا۔ اب سجدہ کرنے کیا ضرورت ہے؟ اب تم کرنا بھی چاہو گے تو توفیق نہیں ملے گی، تمہارا بدن اکڑا ہوا ہوگا، تخت کے مانند ہوگا، مڑ ہی نہیں سکتا۔
فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا مجھے اور اس انسان کو جس حدیث یعنی کلام پاک کو جھٹلاتا ہے چھوڑ دو، ہم اس سے نمٹ لیں گے. آپ کو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے الجھنے کی حاجت نہیں ہے. تو قرآن نہیں مانتا ہے، اے نبی آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، خاموش ہو جائیے. پیغام پہنچا دیا، ذمہ داری نہیں گئی. اب ایسے انسان کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہوگا میرے حوالے میں، جو اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے، جو کتاب الہی کی تکذیب کرتا ہے، میں اس سے نمٹوں. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. پھر ہم اسے ایسی جگہ سے آہستہ آہستہ کھینچ لیں گے جہاں ان کا وہم و گمان مل جائے گا. رسی ڈھیل دی جا رہی ہے، مہلت پر مہلت مل رہی ہے، آدمی اکڑ گیا، غرور و پندار کے اندر مبتلا ہو گیا، دنیا کی چیزوں میں شاد و فرح ہو گیا، خوش و خرم ہے، لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب رسی اس کی ڈھیل دی گئی تھی، اب رسی ٹیٹ کی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ اللہ کے عذاب کی طرف آ رہا ہے. اس نے فرمایا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. ان قریب انہیں ہم اپنی طرف کھینچ لیں گے ایسی جگہ سے جہاں کے بارے میں اس کو علم بھی نہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اور میری تدبیر تو بڑی مضبوط ہوتی ہے. اگر یہ انسان نافرمانی کر رہا ہے، نافرمانی کے باوجود ترقی پر ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اور اسی نافرمانی کے بعد ترقی پر ترقی ہونے کے نتیجے میں غرور و پندار کے اندر مبتلا ہو گیا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ آزاد ہو گیا اور اللہ کی پکڑ سے باہر چلا گیا. میں نے اسے مہلت دی ہے، بڑھ جاؤ، اور کتنا بڑھو گے بڑھ جاؤ. ان کیدی متین. میری تدبیر تو بڑی مضبوط ہے. مچھلی پکڑنے والا جو مچھلی کے لیے اپنی کٹیا کو دھاگے میں باندھ کر ڈالتا ہے، اس میں کچھ چارہ کھانے کا سامان بھی دیتا ہے. مچھلی اسے آہستہ لے کے جا رہی ہے، لے جاؤ، جاتے رہو. پھر موقع محل کی مناسبت سے مچھلی پکڑنے والا دھاگے کو کھڑک سے کھینچتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا؟ اس کے گل بھاڑے میں وہ بنسی لگ جاتی ہے اور نتیجے کے طور پر وہ مچھلی بے یار و مددگار ہو جاتی، مجبور محل ہو جاتی اور اسے آسانی سے کھینچ لیا جاتا ہے. قرآن نبی کے ساتھ یہ املی لہم، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، رسی میں نے ڈھیل دے دی ہے. ان کیدی متین. میری تدبیر بڑی سخت بڑی مضبوط ہے. قید کافیہ دار چھوٹا لفظ، مراد تدبیر کرنا، خفیہ داؤ چلنا. غلط کام کے لیے ہو تو غلط ہے، اچھے کام کے لیے ہو تو صحیح ہے. اللہ نے خود کہا وَمَكْرُ مَكْرًا، مکرو مکرا، انہوں نے مکر کیا ہے، میں بھی مکر کرتا ہوں. اللہ خیر الماکرین. اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے، وہاں مراد تدبیر کرنے والا ہے. اسی طرح یہاں کہا ان کیدی متین، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. ہم نے کیسے فرعون کو غرقاب کر دیا، کیسے نمرود کو مچھر لگڑے مچھر سے تباہ برباد کر دیا، کیسے حامان کی بدارت کو خاک ملا دیا، اور کیسے قارون کی دولت کو اس کے سر پہ ڈال کر قیامت تک کے لیے زمین میں دھنسنے کے لیے مجبور کر دیا. کیسے شداد کو جنت بنانے کی توفیق دی لیکن جنت میں داخل ہونے کا موقع نہیں دیا جا سکا. ایک پاؤں باہر ایک بار اندر، وہ ختم ہو گیا. روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغ علم میں اس کو ملی، ہاتھ ملتا گیا اور کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں. تیار تو کر لیا، اللہ رسی ڈھیل دے دی. کہا املی لہم ان کیدی متین، میں نے اسے مہلت دی ہے اور میری مہلت دینا، تو میری تدبیر کرنا مضبوط تدبیر ہے جو اس کے خلاف کوئی کارروائی کر ہی نہیں سکتا. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. اے نبی، کیا آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ پر اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں؟
کہ اس کے قرض کے تلے، قرض کے بوجھ تلے یہ دبے چلے جا رہے ہیں. جو ذمہ داری آپ دعوت و تبلیغ کے انجام دے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کچھ اجرت کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایسی اجرت کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کسی نبی نے اپنی امت سے کبھی بھی دعوت و تبلیغ پر اجرت کا مطالبہ نہیں کیا ہے. میں سمجھا رہا ہوں، اجرت دے دو، ایسا کسی نے کہا ما اسألکم علیہ اجرا ان اجر الا اللہ، میں تم سے اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، میری اجرت، میری مزدوری، میرا معاوضہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. فرمایا ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کو یہ لکھ رہے ہیں؟ مطلب کیا ہوا؟ یہ کفار و مشرکین اپنے بارے میں کامیابی کا تصور بھی کرتے ہیں اور یہ دنیا والوں کو بتاتے ہیں. اور قرآن نے کہا کہ علم غیب اس کے پاس ہے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا برتاؤ کرے گا. یہ لکھی ہوئی شکل ان کے پاس ہے، اس کو پڑھ کے معلوم کر لیا ہے کہ نہیں، جو کر لے تو جنت میں تو جائیں گے ہی جائیں گے. فرمایا ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کہ ان کے پاس غیب ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں. چھپی کوئی چیز ہے اس کو لکھ کے رکھتے، کسی کو پتا نہیں ہے. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے نبی اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے، یا اپنے رب کے حکم تک صبر کیجیے، یا اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے. ولا تکن کصاحب الحوت، آپ مچھلی والے کی طرح مت بنیے. مچھلی والا سے مراد حضرت یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام ایک نبی ہے. قوم کے لوگوں نے مخالفت کی تو کہا سنو 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، اگر مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو عذاب سے بچ نہیں سکتے. اللہ کی جانب سے یونس علیہ السلام کو اشارہ ملا تھا. کہا ہر دور میں یہ بات تھی کہ نبی نے کہا مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو عذاب سے بچا ہو جائے. حضرت یونس علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت دی، اللہ کی جانب سے اشارہ. لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ 3 دن ہو گیا، دیکھا آسمان پر بدلیاں چھا رہی ہیں. قوم کے لوگوں کو احساس ہوا کہ یونس علیہ السلام کی پیشین گوئی ثابت ہونے والی ہے. ایسا کرو سب بوڑھے بچے اور جوان مل کے میدان میں چلو اور اللہ کی بارگاہ میں روتے دھوتے گر گراتے ہیں. انہوں نے گر گرانا شروع کیا تو اللہ نے اس عذاب میں ڈال دیا. عذاب آیا نہیں. اب یونس علیہ السلام کو لگا ہم تو جھوٹے ہو گئے، ان کے پتہ نہیں کہ قوم کے لوگوں نے یہ کیا ہے. ان کو لگا کہ ہم نے تو کہا تھا 3 دن میں عذاب آ جائے گا، تیسرا دن گزر گیا عذاب آیا نہیں. اب قوم کے سامنے کیا منہ دکھائیں؟ قوم کے بڑے جھوٹے انسان ہیں. جیسے لمبی لمبی ترانیاں بخار رہتے کہ عذاب میں 2-4 کر دیا، کہا تھا. حالانکہ قوم تو سدھر گئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اللہ کے عذاب کو ٹال چکی تھی، ڈلوا لی تھی. یونس علیہ السلام خبر نہیں ملی. شرم انہوں نے کیا کہ ہم کس منہ سے قوم کے پاس جائیں گے. چپکے سے اللہ کی اجازت کے بغیر علاقہ چھوڑ کے نکل گئے. جبکہ نبی کام ہوتا ہے اللہ سے مشورہ کر کے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے. یونس علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کا انتظار نہیں کیا اور قوم کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے سوچتے ہوئے بستی سے نکل گئے. کچھ دور گئے، دوسرے طرف جانے کے لیے کشتی کے ذریعے سے نہر کو پار کرنے کی باری آئی. کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی ڈبا ڈول ہونے لگی. ملا نے کہا کہ بھائی کشتی میں ایسا کوئی آدمی اپنے آقا کا نافرمان ہے، یہ تجربہ ہمارا ہے، جب کوئی نافرمانی کر کے آتا ہے تو کشتی اس طرح ہچکولے کھاتی ہے اور ڈوبنے کے قریب ہو جاتی ہے. ان میں سے کوئی ایسا آدمی ہو تو کشتی سے نکل جاؤ. یونس علیہ السلام نے فوراً کہا میں ہی اپنے آقا کا نافرمان، میں اللہ کا نافرمان ہوں، اللہ کی اجازت کے بغیر میں چلا آیا ہوں، میں ہی مجرم. لیکن لوگوں نے مان اتنا اچھا انسان ہے، یہ مجرم کیسے ہو سکتا ہے؟ فصاحہ لوگوں نے قرآن دادی کی
جسے نام نکالے تو نام نکالے، کئی بار نام نکالا کہ انہیں کا نام ہے، لیکن پھر بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اچھا انسان ہے، یہ خراب کیسے ہو جائے؟ اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ ہم پتہ چکا دیا کہ اللہ کے خلاف یا اللہ کے حکم کے انتظار کیے بغیر کسی کام کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ نبی کی بھی گرفت کر سکتا ہے۔ بہرحال قرآن دادی ہوئی، ان کا نام نکلا، ان کو دریا میں ڈال دیا گیا، کشتی سیدھا چلی گئی، اللہ نے حکم مچھلی کو دیا کھولو، مچھلی نے منہ کھولا، یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لیا، کہا یہ تمہارے پاس امانت ہے، اس کو ہضم مت کرنا۔ مچھلی پیٹ میں لیے ہوئے گھوم رہی ہے، کتنے دن ہے؟ حدیث میں کوئی سراحت نہیں ہے، بہت سے لوگ 40 دن بتاتے ہیں، اللہ بہت سے لوگوں نے کہا 3 دن مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہ بھی اللہ کو معلوم۔ ایک آدمی جانور کے پیٹ میں چلا جائے، جو جانور انسان کو بھی کھایا جاتا ہے، دوسرے جانور کو بھی کھایا جاتا ہے، اس کے پیٹ میں جا کر بچ جانا کیا مانا جاتا ہے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کی طرح مت ہوئیے، إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب اس نے آواز دیا اس حالت میں کہ ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے آئے، دم گھٹے گا تو کیا ہوگا؟ ایک تو پانی کے اندر ہے، دوسرے مچھلی کے پیٹ میں ہے، دم گھٹ رہا تھا ان کا، وہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، وہیں آواز دی۔ سورہ انبیاء میں ہے، تاریکیوں کے اندر سے نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رات کی بھی تاریکی ہے، پانی کے اندر کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکی ہے، ان تمام در تاریکیوں کے اندر سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو آواز دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، میں ہی ظالم ہوں۔ یونس علیہ السلام کے احساس ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا انجام کیا ہے، لیکن وہاں اتنا یقین بھی ہے کہ اگر کوئی انسان یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کلمات اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کر دیتے۔ اسی یقین کے ساتھ انہوں نے کہا، اے اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں ہی ظالم ہوں۔ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ پکارنا، پکارے جانے کے لائق تو ہی ہے کہ جس پکار کے نتیجے میں تو سنے گا اور وہاں سے نجات دے دے گا، تیرے سوا کون کر سکتا ہے؟ یہ مچھلی تو کھا لیا، اس کے پیٹ میں تو پھنسے ہوئے ہیں، نکلنے کا سوال نہیں، وہ ہضم بھی کر سکتی ہے لیکن نکالا گیا۔ میں گناہ گار ہوں، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری خطا معاف کیجیے، عبادت کے لائق تو ہی ہے، میری صدا سنیے، میری دعا سنیے اور مجھے یہاں سے لے آتا۔ اللہ نجات دے دیا۔ قرآن کہتا ہے اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، کیونکہ مچھلی کو حکم تھا کھانا مت، تو مچھلی تو کھا ہی نہیں سکتی۔ اگر یونس علیہ السلام دعا نہیں کرتے، مچھلی کے پیٹ میں پڑے تھے، کب تک؟ قیامت تک۔ اللہ کی توفیق ملی، ان کو احساس ہوا، گریزاری کی، رویا دھویا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کی، اپنی خطا کاری کا اظہار کیا، اللہ نے سن لیا اور اسے باہر اسے باہر کیا۔ آگے سن، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر ان کو ان کے رب کی نعمت اور فضل حاصل نہ ہوتی، اللہ کی مہربانی ان کے شامل حال نہیں ہوتی، لنبذ بالعراء، تو انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا، وہ مذموم، اس حالت میں کہ ان پر مذمت کی جاتی، انہیں لوگ برا بلا کہتے۔ کئی چیز میں اللہ کا فضل ہوا، مچھلی کے پیٹ سے باہر، مچھلی کے پیٹ سے باہر کر کے چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر کیا تو کسی چٹیل میدان میں نہیں کیا۔ ایک انسان اندر سے نکلے گا، اچھا ہوا رہتا ہے، ابلا ہوا رہتا ہے، دھوپ کی شدت تمام پڑے گی، اس کا بدن فوراً خراب ہو جائے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست کیا کیا؟ شجرۃ من یقطین، کدو یا تربوز کا درخت نکال دیا اور اس کے سائے میں ان کو رکھا تاکہ دھوپ کی شدت و تمادت سے یہ بچ سکے. کیا کہا؟ اگر اللہ ان کے رب کی نعمت اور فضل ان کے شامل حال نہیں ہوتے تو یہ چٹیل میدان میں یوں ہی پڑے رہتے اور ان پر الزام در الزام رہتا ہے وہی آدمی ہے جو قوم سے بھاگ نکلا تھا، یہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تھا، خامخواہ ذلت و خواری کی زندگی گزار. اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو صاف کر دیا کیونکہ انہوں نے تہہ دل سے، دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کو پکارا تھا. الہی تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اور تیرے سوا بچانے والا میرا کوئی نہیں. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر اللہ نے ان کو چن لیا اور صالحین کی جماعت میں شامل کر دیا. مطلب کیا ہوا؟ پھر اللہ نے انہیں نبی بنایا، نبی دوبارہ بنایا، دوبارہ بنا کر دوبارہ اس کی زندگی ملی، پھر دوبارہ اسی قوم کے بعد بھیجا، بلکہ اس سے بڑی تعداد کے بعد بھیجا. 1,00,000 سے زیادہ افراد کے بعد ان کو نبی بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. کہا جب انسان کچھ کوتاہی کر لیتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں روتا دھوتا ہے تو گویا گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کے بعد اس کی کیفیت ویسی بن جاتی ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یونس علیہ السلام سے لفظ سے بھول ہوئی تھی، اللہ کی بارگاہ میں گر گرایا تو اللہ نے معاف کر دیا، پھر نبی بنا کے ان کے پاس قوم کے بعد بھیج دیا اور نیک اور صالحین کی جماعت میں شامل کر دیا. یہ تاثر دیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ ایسے ہی ہے. آپ اگر اللہ کے حکم کے بغیر نکل جاتے ہیں اور بات نہیں مانتے کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر آپ کا حال یونس علیہ السلام جیسا ہو جائے گا. اس نے فرمایا فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے. مکہ سے نکلنے کی بات ہو انتظار کیجیے، بات نکلیے. اور کسی قسم کا معاملہ ہو فرمان الہی کا انتظار کیجیے، اپنے طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. کتنی بڑی بات ہے. دنیا کے سب سے بڑے انسان، سب سے بڑے نبی، امام الانبیاء، ان سے بھی اللہ کہتا ہے کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اب انتظار کیجیے، میرا فیصلہ ہوگا وہی کام کیجیے گا. اور اگر منمانی خدا نہ خواستہ کیجیے گا پھر یونس علیہ السلام کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، اسے یاد رکھیے. وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ اپنی آنکھوں سے آپ کو گرا دیں، اپنی نظروں سے آپ کو گرا دیں. کب؟ جب یہ ذکر بھری کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو کہنا شروع کیا کرتے ہیں؟ یقولون انہ لمجنون، کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا. دو انداز سے بات دیکھیں. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھور کے دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کھا جائیں. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائی اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو ذلیل و خوار کر دیں. دوسرا نظر بد لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نظر کے ذریعے سے ان کا کام ہی تمام کر دیں. ایک صورت یہ بھی ہے کہ انہیں دیکھ کر اپنی نگاہوں سے اسے گرا دیں، ان کی عزت و تعظیم و تکریم نہ رہے. ایک تو آنکھ سے کرتے ہیں، دوسرا دنیا والوں کے سامنے بولتے ہیں انہ لمجنون، تو پاگل ہو گئے، ان کی بات نہ سننا. کب؟ جب اللہ کے نبی لوگوں کو قرآن سناتے ہیں تو لوگوں کا حال کیا ہوتا؟ ایک تو گھور کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا سنا دیا، بس چلو تو کھا جائے. دوسرا یہ اپنی زبان سے کہتے پاگل، اس کی بات نہ سننا. قرآن اس کے تبصرہ کرتے ہوئے کہا وما هو الا ذکر للعالمین، نہیں یہ مگر دنیا والوں کے لیے نصیحت. مراد قرآن ہے اور مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ دنیا والوں کے لیے برد و نصیحت کا سامان ہے. مطلب کیا ہوگا؟ جس طرح یونس علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم سے غموں سے دوچار ہونے کے بعد مچھلی کے پیٹ سے تسبیح و تحلیل کی برکت سے نکل آئے. قرآن اس کے بعد کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایسے مومنوں کو نجات دیتے ہیں. جو انسان اس دعا کو پڑھے گا اللہ کے فضل و کرم سے غموں سے نجات پا جائے گا.
حوصلوں کے دعا بہت گرم ہے، مت پڑھنا پگلا جاؤ گے، بہت مشہور ہے، زیادہ پڑھو گے دماغ خراب ہو جائے گا۔ مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلے؟ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام یہ دعا پڑھی ہے تو مچھلی کے پیٹ میں گرمی پیدا ہوئی اور مچھلی اس کو باہر نکالنے میں اگر چارہ نہیں پڑا۔ یہ مچھلی کیا اختیار ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار ہے۔ یہ کہنا کہ دعا بڑی گرم ہے، پڑھو گے پگلا ہو جائے گے، حوصلے پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس دعا کی برکت سے نجات دیا، آج بھی کوئی انسان یہ دعا پڑھے گا، اس دعا کی برکت سے ہم مومنوں کو بھی غم سے نجات دیں گے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لوگ آپ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ایک تو نظروں سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ پر جادو اور نگاہ بد لگاتے ہیں، بس چلے تو ان کو آپ کو کھائی جائیں گے، مگر آپ سوچئے گا یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ جب اللہ مچھلی کے پیٹ سے ایک نبی کو باہر کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظلم و ستم سے آپ کو بچا کہاں نہیں سکتا؟ اس لیے ہوشیار اور خبردار رہیے، جب تک اللہ کو کوئی فرمان آپ کو نہیں ملتا ہے اپنی جانب سے کسی کام کا اختیار اپنے ذمہ مت لگائیے، فرمان الہی کا انتظار کیجیے۔ رہا معاملہ ان کے پاگل کہنے کا، شروع میں بات آ چکی ہے، وہی پاگل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتا ہے، کیونکہ پاگل انسان کی زبان سے اس قسم کی سنجیدہ گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ پاگل انسان بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، ان کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں، یہ نبی تو با اخلاق بھی ہے اور سنجیدہ مزاج بھی ہے، کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ جو انسان آپ کو پاگل کہتا ہے وہی پاگل ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے لیے عبرتناک سزا کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافقین کے لیے اچھے اجر و ثواب کے دیے جانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سورہ قلم ختم ہوگی انشاءاللہ، آئندہ سورۃ الحاقہ